اور فیس بک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت لائیو فیس بک سیشن میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. دو بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو اسلام آباد احتجاج میں پی ٹی آئی سپورٹرز کے جاں بحق ہونے کے حوالے سے جو حکومت کا دعویٰ غلط قرار دیا گیا ہے, اس حوالے سے ایک خبر میرے پاس موجود ہے. اور دوسری, جو اہلکار اور ڈیوٹی افسران احتجاج میں شامل نہیں ہوئے, غیر حاضر تھے, ان کو نوکریوں سے فارغ کرنے کے حوالے سے خبر جو ہے وہ اس وقت سامنے آئی ہے. دونوں اہم خبریں, اس کی بھرپور ڈیٹیلز کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اسلام آباد احتجاج میں پی ٹی آئی سپورٹرز کے جاں بحق نہ ہونے کا حکومت کا دعویٰ جو ہے وہ غلط قرار دیا گیا. دستاویز, شواہد اور متاثرہ اہل خانہ کی فراہم کردہ تفصیلات سے حکام کے یہ دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں. اس کو رپورٹ کیا ساجد علی صاحب ہیں, ہمارے اسلام آباد سے بڑے زبردست رپورٹر ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں احتجاج کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر کے جاں بحق نہ ہونے کے حوالے سے حکومتی جو دعویٰ ہے اس کو غلط قرار دیا گیا ہے. جیو نیوز فیکٹ چیک میں کے مطابق دستاویز, شواہد اور متاثرین کے اہل خانہ کے فراہم کردہ تفصیلات سے حکام کے یہ دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں. متاثرین میں سے ایک 31 سالہ صدر علی تھا جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا, ضلع مردان سے تھا. ان کے علاج کی پرچی اور پیمز ہسپتال کی طرف سے جاری کردہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. بتایا گیا ہے کہ صدر علی کو 26 نومبر کی رات 8:17 پر ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے اور ڈاکٹروں نے 8:30 پر اسے مردہ قرار دیا ہے. علاج کی پرچی اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ صدر علی کی چوٹ کی نشاندہی کرتے ہیں جس کے ہاتھ کے نیچے بازو کے نیچے جو ایک چوٹ تھی اس کا نشان بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور مرحوم کے اہل خانہ نے انہیں پی ٹی آئی کا سپورٹر بتایا ہے. اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوا, کن وجوہات کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا, اور اس کے اوپر تفصیلاً بات جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب جو ہے اس وقت کر چکے ہیں. رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ مبین اورنگزیب, ایک اور اس کی معلومات بھی حاصل کی گئی ہے, جس کو 26 نومبر کی شام 12:12 پر فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک ہسپتال نے مردہ قرار دیا ہے. اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں مبین اورنگزیب کی موت کی وجہ بندوق کی گولی لگنے سے درج کی گئی ہے, جبکہ ان کے اہل خانہ نے بھی مبین کے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہونے کی تصدیق کی ہے. بڑی اہم خبر ہے یہ. اگر اس بات کو دیکھیں تو جس طریقے سے چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے, لیکن حکومتی دعوے جو ہیں اور جس طریقے سے ٹی وی پر بیٹھ کر جو دعوے اور جو باتیں کی جا رہی تھی, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہی ہیں. خیال رہے کہ حکومتی وزراء کی جانب سے 26 نومبر کو اسلام آباد میں سیکورٹی فورس کی کارروائی کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کی کسی بھی ہلاکت کی تردید کی گئی تھی, جبکہ اسی قسم کا دعویٰ وفاقی دارالحکومت کے سرکاری اسپتال کی جانب سے بھی آیا تھا. بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. اس حوالے سے جو حکومت کے جو دعوے تھے اب وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اچھا, اب دوسری جو بڑی اہم خبر ہے, احتجاج میں ڈیوٹی سے غیر حاضر پولیس اہلکاروں اور افسران کی نوکری سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ بڑی اہم خبر ہے. دیکھیں کہ جو بھی ابھی احتجاج ہوئے, جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ ہوا, یا جو کچھ حکومت نے اپنی تمام چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے یا احتجاج سے جان چھڑانے کے لیے جو الزامات انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے جو رپورٹ کیا گیا, انٹرنیشنل میڈیا نے جو کچھ بتایا, اور خاص طور پر اس کے اوپر جس طریقے سے مطیع اللہ جان, حامد میر, اسد طور, ایسے بہت سارے نام جو وہاں پر موجود تھے, انہوں نے جو آنکھوں دیکھا حال بتایا وہ بہت مختلف تھا. اب دوران ڈیوٹی غیر حاضر افسران کو نوکری سے فارغ کرنے کا فیصلہ, آئی جی اسلام آباد کی جانب سے حکم نامہ جاری, ایسے تمام افسران اور اہلکار کے فیصلوں کو مرتب کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اور یہ سب کچھ ماضی میں کچھ لودھرا میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ جو خبر مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر وائرل تھی کہ ایسا کچھ کرنے کا سوچا گیا تھا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی احتجاج کے دوران ڈیوٹی سے غیر حاضر اہلکار اور افسران کو نوکری سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی
کہ ڈی چوک میں احتجاج کے روز غیر حاضر افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا. ایسے تمام افسران اور اہلکاروں کی فہرست مرتب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سلسلے میں آئی جی اسلام آباد کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں غیر حاضر پولیس افسران کے خلاف سخت سزا تجویز کرتے ہوئے افسران کو نوکری سے برخاست کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. انسپیکٹر جنرل آف پولیس آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے سینٹرل پولیس افسر اسلام آباد میں اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری کا انعقاد کیا. آئی جی اسلام آباد نے شہریوں اور پولیس افسران کے مسائل سنے اور ان کے حل کے متعلقہ افسران کو موقع پر ہدایت جاری کی اور تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو ہدایت دے کہ اپنے دفتر میں مقررہ کردہ ٹائم کی پابندی کرتے وقت انہیں یہ حکم نامہ جو ہے اس وقت جاری کیا. بڑی اہم خبر ہے. اس حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں کہ دیکھیں جو افسران ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے راستے بند تھے کوئی پہنچ نہیں سکتا, اب اس حوالے سے ظاہر ہے کہ افسران اور جو اہلکار ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ خبر ہے کہ جو لوگ احتجاج میں آ کر جس طریقے سے لاٹھی چارج کیے جاتی ہے اس طریقے سے نہیں کر سکے یا اس طریقے سے انہوں نے پرفارمنس نہیں کی, اب اس کی بنا پر یا جن کے تھوڑے بہت پارٹی کے کسی نہ کسی ظاہر رہنما کے ساتھ رابطہ ضرور ہوتا ہے کہ پولیس کے اندر پی ایم ایل این کے لوگ بھی جو ان کے ساتھ بڑی رفاقت رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں جو ان کے ساتھ بڑی رفاقت رکھتے ہیں, اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں جو رفاقت رکھتے ہیں, اور اس بنا پر اگر آپ ان کو اتنی بڑی سزا دینے جا رہے ہیں تو شاید آپ کو آنے والے وقت میں اس فیصلے کے اوپر پچھتانا بھی پڑے گا. تو دو بڑی اہم خبریں تھی آپ کے سامنے رکھی. ایک تو احتجاج کے حوالے سے جو ایک حکومت کی جانب سے جو بات کی جا رہی تھی, اب اس کو رپورٹ کر دیا گیا اردو پوائنٹ پر. ہمارے اس کو آفیشیل جو اردو پوائنٹ نیوز پیج ہے اس پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس خبر کو بھرپور طریقے سے اس کو انکاؤنٹر کیا گیا کہ آپ کے جو دعوے ہیں, جو آپ نے بڑی بڑی باتیں کی تھی, وہ تمام اب غلط ثابت ہوئی ہیں.